السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ پنجاب اسمبلی کی بقا اور چودھری پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ کا مستقبل ایک انوکھے مخمصے کا شکار ہو گیا ہے۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے آج شام 4 بجے اجلاس طلب کیا تھا، لیکن اسپیکر سبطین خان نے اجلاس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج شام 4 بجے نہ اسمبلی سیکریٹریٹ کھلا، نہ ہی گورنر کی ہدایت پر پنجاب اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ لینے کی کوئی کارروائی ہوئی۔ مسلم لیگ نون نے آج پنجاب اسمبلی میں آنے اور احتجاج کا اعلان کیا تھا، جس کی وجہ سے حکومتی اور اپوزیشن اراکین میں ماضی کی طرح تصادم کا خدشہ تھا۔ آج صبح سے پنجاب اسمبلی اور گورنر ہاؤس کے اطراف کنٹینرز لگا کے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے، تاہم اللہ کا شکر ہے کہ آج کسی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع سامنے نہیں آئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گورنر کی جانب سے اعتماد کا ووٹ لینے کے حکم نامے کے جواب میں اسپیکر نے جاری اجلاس کے دوران نیا اجلاس بلانے کے عمل کو غیر آئینی قرار دینے کی رولنگ جاری کی ہوئی ہے اور اجلاس جمعے تک ملتوی کر دیا ہے۔ خبریں ہیں کہ اسپیکر سبطین خان نے گورنر پنجاب کی مبینہ مس کنڈکٹ پر صدر مملکت کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں وہ غیر آئینی اقدام پر گورنر پنجاب کو تبدیل کرنے کی درخواست کریں گے۔ دوسری جانب وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے آج ایک انٹرویو میں کہا کہ پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام ہے۔ گورنر آج رات 12 بجے تک چیف منسٹر ہاؤس سیز کرنے کا آئینی حق استعمال کریں گے۔ رانا ثناء اللہ کا دعویٰ ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ کی جانب سے مزاحمت کی گئی تو آرٹیکل 234 کے تحت وفاقی حکومت 2 ماہ کے لیے پنجاب میں گورنر راج لگا دے گی۔ اگر گورنر نے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تو صورتحال مزید پیچیدہ ہوگی اور صوبے میں سیاسی اور آئینی بحران مزید شدت اختیار کرے گا۔ تاحال گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اعتماد کا ووٹ نہ لینے پر کوئی ڈیکلیریشن جاری نہیں کیا ہے، لیکن کوئی بعید نہیں کہ اس قسم کی کوئی کارروائی رات 12 بجے تک آج نصف شب تک ہو جائے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ کئی پارلیمانی معاملات پر آئین و قانون میں ابہام ہے اور ماہرین کی رائے اس سلسلے میں منقسم ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ گورنر جاری اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے نہیں کہہ سکتے، اس لیے گورنر کو ایک اسپیشل سیشن بلانا ہوتا ہے۔ کیا گورنر اچانک کہہ سکتا ہے وزیر اعلیٰ سے کہ آپ تازہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، نیا ووٹ آف کانفیڈنس لیں ہاؤس سے؟ جی، یہ اختیار ہے گورنر کو۔ آپ دیکھیں گے کہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دی چیف منسٹر ول ہولڈ آفس ڈیورنگ دی پلیجر آف دی گورنر۔ اس کے لیے گورنر ایک اسپیشل سیشن کال کریں گے اسمبلی کا، اور اس میں وہ جو چیف منسٹر ہوگا وہ اعتماد کا ووٹ لے گا۔ متعدد قانونی ماہرین میں یہ رائے بھی پائی جاتی ہے کہ گورنر جاری اجلاس کے دوران بھی وزیر اعلیٰ سے اعتماد کا ووٹ لینے کی ہدایت کر سکتے ہیں۔ گورنر کو یہ حق حاصل ہے کہ جب وہ کہے چیف منسٹر کو کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیجئے تو پھر ڈیٹ اور ٹائم بھی وہی مقرر کرے گا اور وہی اجلاس بلائے گا۔ اس اجلاس کو الگ سے بلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے اسی اجلاس کے اندر بھی ہو سکتا تھا۔ جو آرٹیکل 137 کے اندر لکھا ہوا ہے وہ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اجلاس بلائے گا گورنر، اجلاس چل رہا ہوگا اور اسی کے اندر ہی اگر ووٹ آف کانفیڈنس کی کارروائی ہو جائے گی تو اس میں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی تو یہ معاملہ عدالت میں جائے گا۔ پی ٹی آئی اب خود وقتی طور پر پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے موقف سے پیچھے ہٹ چکی ہے۔ کل ہمارے پروگرام میں پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری اسد عمر نے کہا کہ اپوزیشن نے پہلے ہی تحریک عدم اعتماد کی ریکوزیشن جمع کرائی تھی، جبکہ گورنر کی جانب سے اعتماد کا ووٹ لینے کا مراسلہ بعد میں آیا تھا، اس لیے پہلے عدم اعتماد کی تحریک پر کارروائی ہوگی۔ پہلے سیکوینس میں عدم اعتماد کی تحریک آئی، عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر ووٹ کرایا جائے گا، اس کے بعد جو ہے اعتماد کے ووٹ کی باری آئے گی۔ جس وقت اجلاس چل رہا ہو، اسپیکر کا کال کیا ہوا اجلاس، اس کے درمیان گورنر صاحب اپنا اجلاس نہیں بلا سکتے۔ ہاں، یہ اجلاس ختم ہوگا، اس کے بعد گورنر صاحب کے استحقاق کے مطابق اجلاس بلا لیا جائے گا۔ کل عدم اعتماد، اس کا 3 دن، پھر 7 دن، پھر یہ 10 دن تو یہ پورے ہو گئے، تو کل ہے 21 اور 10 31 دسمبر تو ایسے ہی گزر گئی نا۔ اب یہ تحلیل والی بات 23 کو تو نہیں ہو سکتی نا؟ جی، وہ 23 کو نہیں ہو سکتی تحلیل، یہ بالکل درست بات ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک آ گئی، ایڈمٹ کر دی، جیسے ہی وہ ہو گئی تو اب تحلیل نہیں کی جا سکتی۔ اب تو عدم اعتماد کی تحریک جب ناکام ہوگی اس کے بعد ہو سکتا ہے، تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ دسمبر 31 تک تو تحلیل اب نہیں ہوگی۔ جیسے ہی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ ناکام ہوئی، اس کے فوراً بعد کوئی چیز صاحب کی اس موقف کو نون لیگ کے کچھ رہنما تسلیم نہیں کر رہے کہ دراصل تحریک عدم اعتماد مسلم لیگ نون اور ان کے دوسرے ساتھیوں کی جانب سے پہلے اور گورنر کی جانب سے اعتماد کا ووٹ لینے کا تقاضا بعد میں آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اس کے برعکس بات ہے۔ دراصل
پہلے گورنر نے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا اور بعد میں تحریک عدم اعتماد داخل ہوئی۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ پنجاب کی سیاسی صورتحال میں حکومت اور اپوزیشن اپنے اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے غیر یقینی کیفیت بڑھ رہی ہے، لیکن وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ آج وفاقی حکومت نے عبداللہ سنبل کو چیف سیکرٹری پنجاب تعینات کر دیا۔ آئی جی پنجاب کے لیے بھی وفاق کی جانب سے کسی پولیس آفیسر کی جلد تعیناتی متوقع ہے، کیونکہ سابق آئی جی فیصل شاہکار سبکدوش ہو چکے ہیں۔ گویا وفاقی حکومت انتظامی اعتبار سے پنجاب پر اپنا اثر بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب جناب پرویز الہی بہت متحرک ہیں۔ آج انہوں نے قاف لیگ کے پارلیمانی اجلاس کی صدارت کے ساتھ لاہور کے ماسٹر پلان کی بھی منظوری دی۔ آج مستقبل کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے ایک اہم بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ آصف زرداری نے چودھری پرویز الہی کو ممکنہ طور پہ بنائے جانے کے بعد وزیر اعلیٰ کے لیے اب پیپلز پارٹی کا امیدوار لانے سے معذرت کر لی ہے۔ اطلاعات کے مطابق زرداری صاحب نے کہا ہے کہ حمزہ شہباز ان کے لیے بلاول بھٹو سے کم نہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں، نون لیگ کے اراکین کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے پنجاب میں وزارت اعلیٰ ان کا حق ہے۔ بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوگی۔ یقینی طور پہ بہت ماہر اور بہت ہی زیرک سیاستدان ہیں جناب آصف علی زرداری۔ ان کی اس تجویز کے ذریعے اس کا اثر یہ ہے کہ وزیر اعظم ہوں گے شہباز شریف اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہو جائیں ان کے بیٹے حمزہ شہباز، اور ایک عجیب سا ایک ایسا کمبینیشن جنم لے جو کہ ایک مسلم لیگ نون کے لیے اس موجودہ صورتحال میں، مہنگائی میں اور اب تک کی پرفارمنس کے پس منظر میں باپ وزیر اعظم بیٹا وزیر اعلیٰ، یقیناً نون لیگ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی آئندہ الیکشن میں، اور اس قیمت کا حق اٹھانے کے لیے اور اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے یقیناً زرداری صاحب میدان میں موجود ہیں۔ ان کی یہ خواہش کسی صورت میں نہیں ہے کہ آئندہ الیکشن میں نون لیگ کہیں آگے نکل جائے اور پیپلز پارٹی کسی شمار میں نہ ہو۔ زرداری صاحب بہت اس وقت تیاری کر رہے ہیں پنجاب میں، اور یقیناً ان کی یہ تجویز کہ حمزہ شہباز پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوں اسی تیاری کا ایک حصہ ہے۔ کمرشل بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم مزید پنجاب کی تازہ ترین صورتحال سے آپ کو باخبر کریں گے۔ پنجاب میں اقتدار کے لیے جاری کھینچاتانی جس کا منظرنامہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اس کا فائنل راؤنڈ ابھی باقی ہے اور اس کے لیے تیاریاں بہرحال دونوں جانب سے ہو رہی ہیں۔ ہم پلنا نظر آتا ہے چیف منسٹر ہاؤس اور بمقابلہ گورنر ہاؤس۔ گورنر ہاؤس کی پشت پہ کھڑی ہے وفاق کی قوت اور چیف منسٹر ہاؤس کے پیچھے کھڑا ہے پی ٹی آئی اور عمران خان کی مقبولیت، اور یقیناً اس وقت پنجاب میں جہاں پر یہ مقابلہ ہو رہا ہے حکمراں اتحاد کی غیر مقبولیت اور پی ٹی آئی کی مقبولیت، اس پورے پس منظر کے دوران ابھی آخری راؤنڈ باقی ہے جس کے لیے حکومت کی جانب سے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہہ چکے ہیں کہ آج نصف شب ان کے بقول گورنر بلیغ الرحمان ڈی نوٹیفائی کر دیں گے، چھٹی کر دیں گے وزیر اعلیٰ کی، منتخب وزیر اعلیٰ کی اور ان کی حکومت کی، اور اگر اس پہ مزاحمت ہوئی تو گورنر راج لگا دیا جائے گا۔ یہ اعلان ہے جو وفاقی حکومت کی جانب سے اس کے وزیر داخلہ نے کیا ہے، لیکن گورنر راج اس کا کیا انجام ہوگا، اور اس سے پہلے گورنر راج کی جو ساکھ رہی ہے پاکستان میں، خود پنجاب میں، اور خود مسلم لیگ نون اس کو سہ چکی ہے پیپلز پارٹی کے ہاتھوں، تو یہ پوری صورتحال یقیناً پاکستان کی سیاست کے لیے اچھی نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کے کوئی پازیٹیو اثرات نظر آتے ہیں۔ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں تیاریاں ہیں، زمان پارک میں عمران خان اپنی سوچ بچار اور اپنی مشاورت میں مصروف ہے، اور گورنر ہاؤس میں وفاق کی پوری قوت جو ہے وہ اس نے اپنی قوت کو مجتمع کیا ہے۔ تازہ ترین صورتحال وہاں کا منظرنامہ جاننے کے لیے ہم جاتے ہیں، گورنر ہاؤس کے باہر موجود ہیں ہمارے نمائندے خصوصی اور لاہور میں ہمارے ڈپٹی بیورو چیف حسن رضا۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا۔ بتائیے گا کہ پہلے تو کیا یہ جو رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ وہ 12 بجے گورنر جو ہے وہ چھٹی کر دے گا وزیر اعلیٰ کی اور یہ حکومت ختم ہو جائے گی، اور اگر اس کے جواب میں کوئی رد عمل آیا تو پھر گورنر رول لگ جائے گا، کیا واقعی اس کی تیاری ہے؟ اب سے 2-2.5 گھنٹے کے اندر ایسا ہونے والا ہے؟ کمر صاحب آج صبح سے ایسا لگ رہا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کوئی بڑا ایکشن کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ سی ایم آفس کے باہر بھی کنٹینر پہنچائے گئے، اور گورنر ہاؤس اگر آپ میرے عقب میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی جو ہے باقاعدہ وہ پولیس اور دیگر نفری تعینات کی گئی اور راستے بند کیے گئے۔ یہاں پر جو ہے ہنگامی طور پر اقدامات کرتے ہوئے ضرور دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ آج صبح جب آصف زرداری صاحب اور شہباز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، اس کے بعد گورنر ہاؤس میں کافی جو ہے تبدیلیاں دیکھنے کو ملی۔
صبح تو یہ طے ہوا تھا جو اجلاس گورنر پنجاب نے کیا تھا کہ ہم اسپیکر پنجاب اسمبلی کو ایک خط لکھیں گے جس میں ایک پیراگراف ایڈ کر کے ان سے کہیں گے کہ آج ہی آپ وزیر اعلیٰ کا جو ہے وہ عدم اعتماد کروائیں. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ہم مزید ان کو 2 دن ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. لیکن اچانک 1 بجے کے قریب یہ معاملہ تبدیل ہوتا دکھائی دیا اور فوری طور پر رانا ثناء اللہ کی طرف سے یہ بیان بھی سامنے آیا کہ ہم جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے, اور وہی وہ حوالہ دیتے ہیں آرٹیکل 130 اور کلاس 7 کا کہ اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا اور آئین کی خلاف ورزی کرنے پر گورنر یہ قدم اٹھانے جا رہے ہیں. اور آج جو ہے یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بھی یہاں پر پہنچی رہی جو پنجاب اسمبلی کی ہے. انہوں نے بھی گورنر پنجاب سے ملاقاتیں کی اور تیاری تو ہوتی دکھائی دے رہی ہے. کامران صاحب اگر دیکھا جائے تو جو انتظامیہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ بھی آج تبدیل کر دی گئی, جس طرح کہ چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل کئی عرصے سے چاہ رہے تھے کہ چھٹیاں ان کو دی جائیں. لیکن یہ بتائیں کہ کیا یہ کوئی بالکل لائنیں یا لائنز جو ہیں وہ بالکل کلیئرلی ڈرا ہوئی ہوئی ہیں, کیا وہ لکیریں کھینچ دی گئی ہیں, اور کیا بیوروکریسی کے لیے کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا کہ وہ 12 بجے کے بعد اگر گورنر کا ایک ڈی نوٹیفائی کا آرڈر آئے تو وہ اس کو پورا مان لے اور جو چیف منسٹر والی پوزیشن ہے اس کو نہ مانے اور وہ تمام احکامات اپنے طور پہ گورنر سے لینا شروع کر دے, کیونکہ وہ گورنر راج تو نہیں ہے, گورنر تو ڈائریکٹ احکامات کسی بھی صورت میں نہیں دے سکتا, تو پھر وہ کس سے احکامات لیں گے؟ کامران صاحب یہاں پہ بہت زیادہ کنفیوژن پائی جاتی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کچھ دیر قبل جو ہے صوبائی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا ہے اور بیوروکریسی کو کہا ہے کہ کل انہوں نے ہر صورت ایوان وزیر اعلیٰ پہنچنا ہے. دوسری جانب گورنر پنجاب کی طرف سے امکانات ہیں کہ یہاں پر رینجرز کی تعیناتی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ مشاورت جاری ہے, جس میں رانا ثناء اللہ خود اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں اور وہ پھر ڈائریکشن دیں گے, پھر اس پر گورنر پنجاب کیونکہ پارٹی کے ہیں اس پر عمل درآمد کریں گے, تو وہ بھی اپنی طرف سے جو ہے وہ تیاریوں میں ہے کہ ہم ہر طرح سے کنٹرول سنبھالیں. اگر انتظامیہ اور بیوروکریسی کی بات کی جائے, سول اور پولیس بیوروکریسی آج بڑی تبدیلیاں لائی گئی. چیف سیکرٹری پنجاب مستقل تعینات کر دی ہیں عبداللہ خان سنبل کو, جو پہلے بھی شہباز شریف کے ساتھ تعینات رہ چکے ہیں پنجاب میں اور نگران سیٹ اپ میں بھی جو ہے امپورٹنٹ پوزیشن پر تھے. اور اگر آپ دیکھا جائے تو جو آئی جی پنجاب کا لک آفٹر چارج تھا وہ کنول دلشاد سے واپس لے کر غلام رسول زاہد کو دے دیا گیا ہے, اور کیونکہ ان سے پہلے معاملات طے ہوئے تھے پھر ان کو جو ہے اطلاعات یہ ہے کہ پھر ان کو ذمہ داری دی گئی ہے تاکہ وہ جو ہے انتظامی معاملات وہ پی ڈی ایم طریقے سے اپنے طریقے سے چلا سکے. یہاں تو حد تک نظر آتا ہے کہ وہ شاید ان کے احکامات پر عمل درآمد کریں گے, لیکن جو دیگر لوکل آفیسرز ہیں وہ کس حد تک عمل درآمد کرتے ہیں یہ تو کل دیکھنا ہوگا. اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈائریکشن دی اس پر عمل درآمد کروانا ہے, وہاں پر کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ٹیکنیکل اور قانونی معاملات ہیں جس پر گورنر ہاؤس بھی کہیں پر ویک فٹ پہ کھڑا دکھائی دیتا ہے, اور دوسری طرف جو ہے پرویز الہی صاحب اور جو دیگر جماعتیں ہیں حکومت کی وہ بھی جو ہے کسی طرف جو ہے وہ ویک پوزیشن پر کھڑی دکھائی دیتی ہے. تو کیا پھر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ایک آرڈر ہو جاتا ہے ڈی نوٹیفائی تو پھر کیا کیفیت ہوگی پورے صوبے میں؟ تو اس آرڈر کی کیا اس کے نتیجے میں حکومت بالکل ختم ہو جائے گی, اس کی رٹ ختم ہو جائے گی, اس کا وجود ختم ہو جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا تو پھر کس کا وجود آ جائے گا؟ یہ ساری چیزیں اور پھر اس کے نتیجے میں کیا صورتحال بنے گی, اس حوالے سے کیا حالات ہیں اس وقت لاہور میں اور بیوروکریسی میں اور پولیس میں اور تمام جو کہ سرکاری ہے اور غیر سرکاری حلقے ہیں؟ کامران صاحب دو چیزیں ہیں. اگر دیکھا جائے جو گورنر کی جانب سے جن بنیادوں پر ڈی نوٹیفائی کرنے کا اعلان کیا گیا ہے وہ بنیادیں ہمیں دیکھا جائے تو وہ کسی نہ کسی جگہ کمزور دکھائی دیتی ہیں کہ 10 اراکین کاف لیگ کے ان کے اختلاف تھے. آج پرویز الہی صاحب نے 10 اراکین ساتھ بٹھا کر جو ہے ویڈیو بھی جاری کر دی کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. اسی طرح خیال کاسرو کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا تھا کہ وہ عمران خان لائن تھے لیکن عمران خان کا ویڈیو یا آڈیو پیغام اس حوالے سے کوئی نہیں آیا. اس طرح کی جو بنیادیں بنائی جا رہی ہیں وہ کسی جگہ پر کمزور ہیں. معاملہ یہ ہوگا اگر یہ گورنر وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں تو کل یہ معاملہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں جا سکتا ہے اور اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, وہاں سے یہ کالعدم بھی قرار ہو سکتا ہے یہ آرڈر. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو وزیر اعلیٰ پنجاب قطعی طور پر ایوان وزیر اعلیٰ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے,
تو یہاں پر جو ہے پولیس بھی ان کی جو ہے مرضی کے آفیسر تعینات ہے، وہ الگ بات ہے، عمل درآمد نہیں جو ہے قائم مقام آئی جی وہ کس حد تک کروا سکتے ہیں؟ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ پھر ایک بہت ہی شاید بھیانک صورت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ ایک اس کنفیوژن میں بیوروکریسی کو، پولیس کو، انتظامیہ کو وہ تقسیم ہو جائے گی کہ وہ حکم کس کا مانے اور کس کا نہ مانے، کیونکہ یہ اس صورتحال کے اندر جو کسی جو ایک حاکمیت تو نہیں ہوگی صوبے کے اندر، اور پھر یہ کیفیت جو ہے یہ تو بڑی ایک بھیانک صورتحال اختیار کر سکتی ہے۔ بالکل خان صاحب بنتی جا رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو رانا ثناء اللہ صاحب آج تو یہ چاہتے تھے کہ آج ہی گورنر راج لگایا جائے، لیکن مسلم لیگ نون کے جو دیگر افراد تھے اور خاص طور پہ جب آصف زرداری صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی۔ انہوں نے کہا ہمیں یہ فائنل سٹیج ہے، اگر ہم اس پہ جائیں گے۔ اسی طرح وفاقی وزارت قانون نے اس کی مخالفت کی، لیکن ابھی بھی بضد ہیں رانا ثناء اللہ کہ پنجاب میں گورنر راج لگا کر ہمیں اپنے طریقے سے پنجاب چلانے کے جو ہے وہ احکامات ملنے چاہیے، ہم اپنے طریقے سے وفاق کنٹرول کریں، ہم جو آئین ہے اس کے مطابق ہم فیڈرل سے سینٹ سے باقاعدہ منظوری لے لیں گے، اس کے بعد ہم اس معاملات کو چلائیں گے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو معاملات کافی زیادہ جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا، ہمارے ساتھ گورنر ہاؤس پنجاب سے موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، جس کے بعد یہ پنجاب کی انتہائی دگرگوں صورتحال، اس پر یہ ہمارا نشریہ جاری رہے گا۔ مسلم لیگ نون سے ہم اس کا تفصیلی موقف حاصل کریں گے، پی ٹی آئی کا موقف بھی ہوگا، اور پھر اس کا ایک آزاد تجزیہ کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پنجاب میں اقتدار کی کھینچاتانی عروج پر ہے۔ عمران خان کی جانب سے پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی تحریک تو فی الحال تحلیل ہو گئی ہے، لیکن تخت لاہور اعتماد کے ووٹ یا تحریک عدم اعتماد کی نئی الجھنوں اور آئین و قانون کے بام کے حصار میں ہے۔ گورنر نے وزیر اعلیٰ کو آج اعتماد کا ووٹ لینے کی ہدایت کی تھی، لیکن اسپیکر نے اجلاس ہی نہیں بلایا بلکہ جمعے تک سیشن ملتوی کر دیا، جس کے بعد اس وقت گورنر ہاؤس بمقابلہ چیف منسٹر ہاؤس ایک محاذ آرائی ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی ناکہ بندی اور چیف منسٹر کا عہدہ ڈی نوٹیفائی کرنے کی اطلاعات ہے۔ خبروں کے مطابق گورنر راج کی بھی تیاریاں ہیں، لیکن بہرحال وزیر اعلیٰ پرویز الہی اور پی ٹی آئی کا اتحاد فی الحال قائم ہے۔ مسلم لیگ نون کی تحریک اعتماد کامیاب نہیں ہو پائی ہے۔ اس وقت تک پنجاب میں اقتدار کے لیے 186 کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے حکومتی اتحاد کو 190 اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ آج ہمیں کہا گیا کہ جو 4 اراکین ہیں پی ٹی آئی کے اس اتحاد کے وہ بیرون ملک ہے، 3 اراکین، اور ان میں سے 187 آج بھی ان کی حمایت موجود ہے، اور قاف لیگ کی حمایت جو ہے وہ انٹیکٹ ہے اپنی جگہ۔ بہرحال سیاسی محاذ آرائی کے ساتھ آئینی اور قانونی پیچیدگیوں سے لگتا ہے کہ یہ پورا قضیہ یہاں نہیں بلکہ لاہور ہائی کورٹ اور اس کے بعد سپریم کورٹ تک پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ گویا اب ایک بار پھر عدالتی کشمکش ہوگی اور نہ جانے کب تک جاری رہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور قاف لیگ کی پنجاب میں حکومت برقرار رہے یا پی ڈی ایم پنجاب میں حکومت بنا لے، حقیقت یہ ہے کہ مضبوط مسند اقتدار دونوں فریق اب بھول جائیں۔ معنی خیز پیش رفت یہ بھی ہے کہ آصف زرداری ایک بار پھر حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے خواہش مند ہیں۔ گویا جب باپ وزیر اعظم اور بیٹا وزیر اعلیٰ ہو تو اس کیفیت سے عوامی دباؤ بہرحال مسلم لیگ نون پر ہی آئے گا، جس سے نون لیگ کی موجودہ اس وقت جو غیر مقبولیت کی کیفیت ہے وہ مزید کمزور ہوگی، اور پیپلز پارٹی بہرحال ایک مضبوط پارٹی کی حیثیت سے الیکشن میں اترنا چاہتی ہے، اور میدان نہ وہ پی ٹی آئی کے لیے خالی چھوڑنا چاہتی ہے نہ آصف زرداری نون لیگ کے لیے۔ اس پس منظر میں بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی، ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت ممتاز سینئر رہنما ہیں ملک احمد خان صاحب، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ملک صاحب۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ اب حکمت عملی کا یہ حصہ ہے کہ 12 بجے تک کا انتظار کیا جائے گا اور اس کے بعد گورنر پنجاب ڈی نوٹیفائی کر دیں گے وزیر اعلیٰ جناب پرویز الہی کو، اور پرویز الہی صاحب یا اس حکومت کی جانب سے کوئی مزاحمت ہوئی تو گورنر راج نافذ کر دیا جائے گا۔ اس سب کی تیاری ہو گئی ہے؟ جی کامران صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں ایک بات کی تو میں بڑی شدت سے خود مخالفت کروں گا کہ گورنر راج انلیس کہ سارے پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل اینڈ پارلیمنٹری آپشنز ایگزاسٹ ہو جائیں اور ایسے حالات ہوں کہ گورنر راج، تو میرا اگر گورنر صاحب کے تک میرا مشورہ ہوگا تو میں تو کم از کم ان کو یہ تجویز دوں گا کہ گورنر راج ایک انتہائی ملک صاحب یہ تجویز تو آپ کی سب سے زیادہ قربت، آپ تو معاون خصوصی وزیر اعظم کے ہیں اور وہ ان کا بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہوگا چاہے حتمی نہ بھی ہو، تو یہ آپ مشورہ تو آپ وزیر اعظم کو دیں گے؟
جی یہ آپ درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ آبویسلی گورنر صاحب کا عہدہ ایک آئینی عہدہ ہے اور وہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ آئین کے اندر رہ کے، جیسے انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی اکثریت کھو چکے ہیں، تو انہوں نے ان کو آرٹیکل 130 کے سب آرٹیکل 7 کانسٹیٹیوشن کے تحت کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. اور آپ جانتے ہیں خان صاحب کہ کانسٹیٹیوشنل جو ڈکٹیٹ ہوتی ہے وہ اس کی ایک اپنی اس کی جو سمپل کانسٹیٹیوشنل ٹرم ہے، اس کی کسی انٹرپریٹیشن کی بات نہیں ہے. آئین میں ایسے لکھا ہے کہ جب گورنر صاحب کہہ دیں گے کہ وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لیں تو ان کو بہر صورت لینا ہے، اور پھر اس کے کانسیکوینسز ہیں اگر وہ نہ لیں. تو یہ فیصلہ تو گورنر صاحب کا ہوگا، اس میں گورنر صاحب کو ہماری رائے تو نہیں ہو سکتی یا ہماری مشاورت بھی نہیں ہو سکتی، لیکن کم از کم وہ آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے جو آئین میں درج ہے. اب آئین کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ تو وہ ہے جس میں گورنر صاحب یہ ان سے کہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو آئین کا دوسرا حصہ اس چیز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے کہ نتیجتاً کیا ہوگا. تو نتیجتاً آئین میں یہ درج ہے کہ جب اگر وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے تو وہ مزید وزیر اعلیٰ برقرار نہیں رہ سکیں گے. تو اسی صورت میں مگر گورنر اس میں صاحب کو ایک جو تنازع ہے، اقدام دیکھیں کرنا یہ ہوگا. بالکل بلیک اینڈ وائٹ ایشو تو نہیں ہے. اسپیکر نے اس حوالے سے انہوں نے اپنی ایک ڈٹرمنیشن دے دی ہے، اسپیکر پنجاب اسمبلی نے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ گورنر کا یہ حکم نہیں ہے. اس کی انہوں نے اپنی جو ہے وجوہات بیان کی. ایک سیشن چل رہا ہے، آپ اس دوران آپ نہیں کر سکتے، پروروگ نہیں ہوا ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے. تو بہرحال وہ جو گورنر کا آرڈر ہے وہ بالکل نان کنٹروورشل تو نہیں ہے. نہیں دیکھیں کامران صاحب، یہ معاملہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، یہ معاملہ اس سے پہلے طے ہو چکا ہے. نہ صرف کہ پاکستان کی عدالتی جورسڈکشن کے اندر یہ طے ہو چکا ہے، بلکہ ہندوستان کی عدالتی جورسڈکشن میں بھی یہ طے ہو چکے ہیں، اور اس کے کورسپونڈنگ آرٹیکلز ہیں جو انڈین کانسٹیٹیوشن میں بھی ہیں. وہ ایک بڑا پرومیننٹ کیس ہے شیو راج کیس، وہاں کی ایک اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی کا، جس میں ایگزیکٹلی یہی پروپوزیشن تھی کہ ایک اجلاس چل رہا تھا، اور حتیٰ کہ وہ تو ایک بجٹ اجلاس تھا جس کو ہمارا آئین کا کسی صورت تھوڑی بہت اس میں یہ قدغن رکھتا ہے کہ اس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس اینڈ ووٹ آف کانفیڈنس والی بات جو ہے وہ بجٹ سیشنز کے دوران نہیں آتی. لیکن وہاں پر یہ صورت جب پیدا ہوئی تو اس میں انڈین سپریم کورٹ نے اس سوال کو طے کیا کہ کیونکہ جب گورنر صاحب کے پاس یہ بالکل ایک مکمل اختیار ہے اور اس کے اوپر کوئی کلاز یا اس کے اوپر اس کو کسی چیز کو کوالیفائی کرنے کی اس کے اندر بات نہیں ہے آرٹیکل 130 میں، تو وہ واضح طور پہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ کو فل فور باقی پروسیڈنگز کو ہالٹ کر کے آپ کو اعتماد کا ووٹ لینا ہے. سیکنڈلی، یہ جو رولنگ جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، مجھے احترام ہے، اسپیکر صاحب ایک آئینی عہدہ ہے اور اسپیکر کے آفس رولنگز کو دے سکتا ہے، لیکن ناٹ ان کانٹراوینشن ٹو دا کانسٹیٹیوشن. وہ الٹرا وائریس ٹو دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہونی چاہیے وہ رولنگ. مگر ملک صاحب یہ آپ کی بہت ایک بڑی امپورٹنٹ دلیل آپ نے دی ہے. آپ نے اس کے لیے جو ہے وہ سپریم کورٹ، انڈین سپریم کورٹ کا بھی سائٹ کیا ہے ججمنٹ ہے، لیکن بہرحال یہ معاملہ تو اب عدالت میں ہی جائے گا نا. اب اس کی فائنل ڈٹرمنیشن ہمارے ملک میں عدالت عالیہ یا عدالت عظمیٰ ہی کرے گی نا. اب یہ جب اس لیول کی کنٹروورسی ہو جائے گی تو جی دیکھیں، یہ کامران صاحب یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب آئین ایک چیز کو کلی طور پہ کہہ دیتا ہے یا ایک چیز کو مکمل طور پہ کوئی پروہیبیشن پرووائڈ کر دیتا ہے تو پھر the things are ought to be done in a manner prescribed. اس کے بیونڈ ہم جا نہیں سکتے. تو اگر یہ عدالت میں بھی معاملہ جاتا ہے تو عدالت میں بھی یہی طے ہوگا. مگر ایک اور ذرا میں آپ کی توجہ چاہوں گا اور آپ کی رائے بتائیے کہ کیا واقعی جب گورنر صاحب یہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ جو ہیں یہ فیصلہ کریں اور اپنا آپ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں، تو کیا یہ پریکٹیکل ٹائم ہے؟ کسی بھی وقت کورم جو ہمارے یہاں اسمبلیز میں ہوتا ہے، چاہے نیشنل اسمبلی ہو چاہے کوئی پروونشل اسمبلی ہو، لوگ ادھر ادھر تتر بتر ہوتے ہیں اور کوئی چیز نہیں ہوتی ایسی کہ بھئی کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور مختلف معاملات ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک ٹرو ریپریزنٹیشن تو نہیں ہوگی اعتماد یا عدم اعتماد کی اگر آپ 24-48 گھنٹے دے دیں اور کہیں کہ اب آپ فوری طور پہ اس میں اعتماد حاصل کریں. جی یہ درست ہے کہ اگر 24 گھنٹے ہوتے تو ناکافی تھے، لیکن آج کے اس جدید دور میں جب کمیونیکیشن بڑی آسان ہے
तो 48 घंटे काफ़ी तसव्वुर किए गए। ये गवर्नर साहब ने बेहतर समझा, क्योंकि आप देखते हैं टेलीवाइज्ड चैनल्स के ज़रिए ये बात जाती है, आपके पास बड़े अच्छे मवासलाती राब्ते होते हैं। ये जब पहले वक्त की बात होती थी तो उस वक़्त कुछ आपने टेलीग्राम्स देने होते थे, वो टेलीग्राम्स जाते थे, ख़तूत लिखे जाते थे। लेकिन ये बदतरीज ये जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन और वक्त है, ये भी अदालतें तय कर चुकी हैं कि आज के दौर में जब मलिक साहब, अगर लोग बाहर हो, अगर बैरून मुल्क हो, किसी बीमारी में हो, कोई आदमी की ऐसी मसरूफियत हो सकती है ना जो कि 48 घंटे में वो रिस्पॉन्ड ना कर पाए। जी, ये बात आपकी इस हद तक दुरुस्त है कि अगर एक मेंबर जो अनएबल है ड्यू टू हिज सर्कमस्टेंसेस, तो वो तो फिर नॉन रीज़न है ना। अगर किसी ने बाहर जाना है तो वो छुट्टी लेकर गया है और वो कम्युनिकेट कर सकता है कि मैं छुट्टी पर हूँ और मेरी वापसी पे ऐसे तसव्वुर किया जाए, या मुझे वो अपने एक लेटर के ज़रिए कम्युनिकेट कर सकता है, या अगर किसी की इन्फर्मिटी है टू रीच टू द असेंबली, वो भी कम्युनिकेट की जा सकती है। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करके फर्क डाल के बात कर क्या सकेंगे। ये गैर मुनासिब बात है कि गवर्नर कहें कि एक हफ़्ता है, आप लोग जहाँ पर भी है 10 दिन हैं, आप लोग तशरीफ़ लाइए और फला तारीख को हम एतमाद का वोट ले। उसमें क्या मज़ायक़ा क्या है, उसमें क्या मुसीबत है, क्यों ना दिए जाए एक बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री टाइम? कमरा साहब, इसकी एक हाइपोथेटिकलिटी ज़रूर है। इसमें एक बात जो आप और मैं भी, आपके और मेरे नज़दीक ज़ेर बहस है, बाज़ औक़ात गवर्नर का ये ख्याल कि जो पेक्युलियर सर्कमस्टांसेस हैं, यानी इस वक्त जो सूरत हाल है, उसमें उन्होंने ये बेहतर तसव्वुर किया गवर्नर साहब ने कि वो 48 घंटे में उनको दावत दें कि वो आके एतमाद का वोट लें। अच्छा, ये बाइंडिंग है, ये दावत का नेचर ज़रा डिफरेंट है। ये इन्विटेशन ऐसी है जो आपके ऊपर पाबंदी है, अगर आप इसको नहीं करते तो कॉन्सिक्वेंस उसका ये होगा कि आपको नतीजतन यू विल सीज टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अब ये गवर्नर साहब का इख्तियार है कि जब एक नॉन परफॉर्मेंसेस पे हो, वक्त उन्होंने मुकर्रर कर दिया हो, डेट एंड टाइम स्पेसिफाई कर दिया हो, टू हिज अंडरस्टैंडिंग उसकी रीजनेबिलिटी उन्होंने अपने ऑर्डर के अंदर जो ये ऑर्डर उन्होंने दिया उसमें तहरीर की हो, और फिर उसके बाद अगर चीफ मिनिस्टर या स्पीकर्स ऑफिस उसको ऑब्स्ट्रक्ट करे और चीफ मिनिस्टर रिफ्रेन करें टू ऑब्टेन दैट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर आंखों पे मलिक साहब, आपने जो फरमाया उसका अपना वजन है, लेकिन मैं अगर कह रहा हूँ कि नहीं 2 दिन बहुत कम थे और ये कि इसमें थोड़ा टाइम और देना चाहिए था और कुछ इत्मीनान करना चाहिए था, और दूसरे इससे मुंसलिक दूसरे मामलात भी हैं, तो वो ऐसा मामला तो नहीं है कि जो आपने कहा वो वाइट है, जो मैं कह रहा हूँ वो ब्लैक है। आफ्टर ऑल ये कहीं जाएगा ना, वहाँ पर इस बात का फैसला होगा ना सर। मुझे सर आपके ब्लैक की बहुत कदर है, और मैं उसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको ये भी बता सकता हूँ कि ये मामला पहले ज़ेर बहस आ चुके हैं। ये जिस कोर्ट केस का हवाला मियाँ मंजूर अहमद खान वट्टू के केस का हवाला सिब्तैन खान साहब ने अपनी रूलिंग में दिया है स्पीकर पंजाब असम्बली में, तो उसमें इस सूरत ये थी कि तब गवर्नर थे राजा सरूप खान, इफ़ यू राइटली रिमेंबर, और मोहतरमा शहीद का फेडरल गवर्नमेंट थी और मियाँ मंजूर खान चीफ मिनिस्टर थे। तो उनको एतमाद के वोट का जब कहा गया तो ही कुड नॉट ऑब्टेन दैट, और उस सूरत में उन्होंने गवर्नर राज नाफिज कर दिया। तो कोर्ट के पास ये मामला गया कि अगर एक वज़ीर आला एतमाद का वोट जो स्टिपुलेटेड टाइम है उसमें नहीं लेता और गवर्नर राज का नफाज हो जाता है, तो तब तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ये दर्ज था कि आपने जो एतमाद का वोट लेना है वो 60 डेज़ में लेना है। तब चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन जब होता था, एक दफ़ा तो वो वोट ले लेते थे, और वोट लेने के बाद उनके ऊपर ये पाबंदी थी कि वो 60 दिन के अंदर एतमाद का वोट भी ज़रूर लेंगे। तो उस सूरत में मियाँ मंजूर अहमद खान वट्टू के केस में मुख्तलिफ डिफरेंट रीजंस पे उसकी वजूहात मुख्तलिफ थी, लेकिन वक्त पर बहस ज़रूर हुई। और जब वक्त पर बहस हुई कि कितना टाइम रीज़नेबल होगा, तो कोर्ट में उन्होंने कहा कि मियाँ मंजूर ये जो राजा सरूप खान ने ऑर्डर पास किया है गवर्नर राज के नफाज का, ये एक बड़ा इंतहाई इकदाम है, तो मियाँ मंजूर खान को एक वक्त दिया जाना चाहिए जिसके अंदर वो अपने लिए एतमाद का वोट हासिल कर सके। उसकी ये रीज़न थी। तो अब ये कि कम्युनिकेट नहीं हो सकता, अब ये कि एक ऑर्डर कम्युनिकेट नहीं हो सकता, ये डिफरेंट रीज़न है। अब ये कम्युनिकेशन के मीन्स आपके सामने सर व्हाट्सएप्स हैं, टेलीफोन कॉल्स हैं, बड़े स्विफ्ट मैसेजेस हैं, टेलीवाइज्ड न्यूज़ हैं, हर घंटे के बाद बुलेटिन के अंदर आती खबरें हैं। तो आज के दौर में ये परसीव करना कि एक ऑर्डर किसी को कम्युनिकेट नहीं हुआ, एंड देन सर्टनली आपके पॉइंट बड़ा जानदार है कि अगर कोई बैरून मुल्क हैं तो लाजमी तौर पे असेंबली के मेंबर को ड्यूरिंग अ सिटिंग ऑफ द सेशन छुट्टी लेकर जाना होता है, और अगर कोई बीमार हैं तो उनको अपनी इन्फर्मिटी
कम्युनिकेट करनी पड़ती है कि मैं ये सेशन अटेंड नहीं कर सकता। तो इन सर्कमस्टांसेस में सबके पास रेमेडी अवेलेबल है टू अप्रोच द असेंबली टू मेक देयर प्रेजेंस अवेलेबल। अच्छा, वो बता सकते हैं कि मेरी फ्लाइट में दिक्कत है, कुछ तरह की बात। गवर्नर साहब ने कहा कि इत्मीनान का वोट ले, 4 बजे का वक्त दिया, 4 बजे का वक्त गुजर गया, अब ज़ाहिर है कि हम निस्फ शब के करीब पहुँच रहे हैं, ये फ़ैसला हो गया है, PDM ने कर लिया है, वज़ीर आज़म ने और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने और तमाम लोगों ने, कि अब इस वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर दिया जाए और ये हुकूमत ख़त्म की जाए और वो गवर्नर के हुक्म से हो। ये फ़ैसला अब हो गया है, आज निस्फ शब इस पर अमल दरामद होगा? नहीं सर, आई एम नॉट कॉग्निजेंट, मुझे इसका इल्म नहीं, क्योंकि गवर्नर साहब का ओहदा एक आइनी ओहदा है और मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर उनकी इस मशावरत में शामिल नहीं हूँ। लेकिन आइन और कानून ये है जिससे मैं अज्यूम कर सकता हूँ, एक अपना सियासी कारकुन की हैसियत से अंदाज़ा कर सकता हूँ कि गवर्नर साहब बार सूरत जो अपना हुक्मनामा जारी करते हैं, अगर करते हैं रात के 12 बजे या कल दिन में किसी वक्त, या जब भी करते हैं, या रात के 1 बजे या 10 बजे, व्हेनेवर ही फाइंड्स इट कि उनको इस वक्त कर देना चाहिए, तो आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 की नॉन कंप्लायंस का नतीजा यही है जो आप कह रहे हैं कि उनको डी नोटिफाई करना होगा। लेकिन ये तो तमाम मामला, वो क्या करते हैं? ये तमाम मामला जो हमने अभी गुफ्तगू फरमाई, आपने जैसे फरमाया और मैंने सुनी, ये तमाम मामलात, तमाम ऐसे मामलात हैं जो पेचीदा हैं, जिसमें कि कुछ ऐसे इशूज़ हैं जो वाकई गंभीर हैं, जो तमाम मामला, फिर इसके असरात हैं। आपने जैसे कि फरमाया कि गवर्नर राज तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं है, आपकी एक अपनी राय है, बड़ी मुनासिब, बहुत उम्दा राय है, मगर वज़ीर दाखिला कहते हैं ये हम तो कर देंगे, गवर्नर राज तो होना है, 12 बजे डी नोटिफाई होना है, यानी एक हुकूमत ख़त्म होनी है सबसे बड़े सूबे की, वो तो होनी है, तय हो गया है, 24 घंटे में, 48 घंटे में उसने अभी नहीं किया। तो ये सारे मामलात ऐसे नहीं हैं, मैं समझता हूँ कि जो कि हल तलब नहीं है, या ये कि ये सीधे हैं बिल्कुल ही, ये पूरे मामलात फिर अदालती गुत्थी है जो कि अदालतों में जाके शायद अब पता नहीं कब जाके सुलझेगी। जी, क्योंकि वज़ीर दाखिला का, खान साहब जो उन्होंने कहा, वज़ीर दाखिला का ये कहना एग्जैक्टली वो है जो आइन में लिखा है, और अगर उन्होंने ये बात कही है तो उन्होंने तो आइन के मुताबिक ये कहा है कि अगर वह वज़ीर आला इत्मीनान का वोट नहीं लेते तो नतीजा ये होगा कि हुकूमत का ख़ात्मा होगा, वज़ीर आला मज़ीद वज़ीर आला नहीं रह सकते। लेकिन मैं नहीं समझता कि वज़ीर दाखिला गवर्नर के फ़ैसले में, क्योंकि गवर्नर का फ़ैसला एक कॉन्स्टिट्यूशनल सूबे के सरबराह के तौर पे एक इंडिपेंडेंट, उनकी अपनी एक स्वाबदीद है, वो उसका फ़ैसला उनका जो भी होगा वो आइन के मुताबिक ख़ुद करेंगे, और बज़ाहिर ये लगता है, हमारी अपनी सोच भी यही है कि उनको आइन के मुताबिक जो फ़ैसला करना चाहिए वो यही करना चाहिए जो वज़ीर दाखिला ने कहा है। जी, और फिर उसका फिर लॉजिकल नतीजा ये निकलना चाहिए कि गवर्नर राज लगा दिया जाए। फिर नहीं, देखिए, गवर्नर राज तो उस सूरत में होगा कि अगर लेट से, अगर इसको ऐसे एज्यूम कर लिया जाता है कि वज़ीर आला इत्मीनान का वोट नहीं ले सकते और गवर्नर साहब जो हैं उनकी कॉन्सिक्वेंस में एक ऐसा ऑर्डर पास करते हैं जिसमें उनकी गवर्नमेंट डी नोटिफाई होती है, तो फिर उस सूरत में चीफ मिनिस्टर के नए इलेक्शन के लिए बात होगी, गवर्नर राज की बात नहीं होगी। फिर उस सूरत में गवर्नर साहब दावत देंगे कि जिसके पास सिंपल मेजॉरिटी है या सिंगल, इस दौरान हुकूमत किसकी होगी पंजाब में? इस दौरान हुकूमत किसकी होगी पंजाब में? वो सर आइन में दर्ज है, वो आइन में ये मौजूद है कि आप गवर्नर साहब कह सकते हैं कि जो, वैसे तो मेरी उस पर एक ये राय है जो मैं भी आपसे कहने लगा हूँ कि जब आप इत्मीनान का वोट नहीं ले पाते और यू सीज टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्टिकल्स हैं। ये नुक्ता ज़ेर बहस आया था जब कौमी असम्बली की तहलील का मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने था, और उसमें ये बात सामने आई थी कि जब एक आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर या फॉर दैट रीज़न कॉरस्पॉन्डिंग आर्टिकल चीफ मिनिस्टर का होगा, तो उस वक़्त वो ओहदा, क्योंकि ये एक आइनी ओहदा है, इसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता, तो उस सूरत में क्या होगा, तो उसमें सदर मुमलिकत वफाक की सूरत में या गवर्नर पंजाब की या किसी सूबे की सूरत में आउट गोइंग चीफ मिनिस्टर को भी ये दावत दे सकते हैं टू कंटिन्यू इन द ऑफिस, और या वो ये कह सकते हैं कि उसका कोई इंटरिम अरेंजमेंट करने के लिए टू एनी पर्सन भी कहा जा सकता है, लेकिन वो आज तक प्रैक्टिस नहीं हुआ। सो वन थिंग विच इज़ नॉट प्रैक्टिस्ड और जिसकी अभी कोई क्लैरिटी या हमारे पास कोई नज़ीर नहीं है, तो अदालत उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये बात ज़ेर बहस रही, लेकिन नतीजा ये था जिसमें मेरी ये राय थी या बहुत सारे और वकला की, जिसमें बड़े काबिल ज़िक्र वकला हैं जिनमें
बिलाल हसन मंटो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, तो उनका ये नुक्ता था कि वंस यू लूज़ द मेजॉरिटी एंड यू सीज टू होल्ड द ऑफिस की बात आइन के अंदर लिखी है, तो इस सूरत में फिर आप फर्दर ये दावत उस शख्स को जो कि ये मेजॉरिटी लूज़ कर गए हैं, उनको ये फर्दर दावत नहीं दे सकते। तो इसमें भी कुछ तशरीह तलब बातें तो ज़रूर होंगी, लेकिन गवर्नर साहब इस आइनी बहरान को ना होने देने की नज़र से एक ऐसी बंदोबस्त कर सकते हैं जिसमें वो ये कह सकते हैं कि आप इस ऑफिस में कंटिन्यू करें टिल द इलेक्शन ऑफ अ न्यू चीफ मिनिस्टर। ये ऑप्शन भी हो सकती है। गवर्नर राज तो किन सूरत में हो सकता है? गवर्नर जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री स्कीम टोटली क्लैप्स कर जाए तो तब गवर्नर रूल होता है। ये बड़ा कोई पसंदीदा अमल नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। जनाब मलिक अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे, मामले खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद अब इस पूरे मामले पे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेते हैं। जनाब फवाद चौधरी हमें ज्वाइन करेंगे छोटे से वक्त के बाद। मुस्लिम लीग नून या PDM का हिकमत अमली, उनका बयानिया, उनकी गुफ्तगू, उनके दलाइल आपने सुने। अब किस हद तक तैयार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सूरत हाल से निमटने के लिए? इमरान खान की हिकमत अमली क्या है और उनके इत्तेहादी काफ लीग कितने मुतमईन हैं कि वो इस ऑन स्लॉट को, इस यरगाल को जो कि हो रही है अपोजिशन की जानिब से, जरदारी साहब की जानिब से, शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ और यकीनी तौर पर PDM की 13 जमातों की जानिब से, जिसके मरकज़ बहरहाल महवर जो है वो नून लीग है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब फवाद चौधरी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। पहली बात तो इम्पॉर्टेंट ये है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज कई बार, 4 बार ये बात कही है कि 12 बजे तक का इंतज़ार है, 12 बजे डी नोटिफाई कर देंगे गवर्नर वज़ीर आला परवेज़ इलाही को, और अगर उसकी मज़ाहमत हुई और उसमें कोई बड़ी कोई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई तो तैयारी कर ली है हुकूमत ने, और आइन की शेख 2, 3, 4 के तहत जो है वो गवर्नर राज लगा दिया जाएगा 2 माह के लिए। देखिए कमरान साहब, पहली बात तो ये है कि गवर्नर के पास ये इख्तियार है नहीं कि वो चीफ मिनिस्टर को जो है वो बर्खास्त कर सके। ये इख्तियार सिर्फ सूबाई असम्बली के पास है, और सूबाई असम्बली में मेंबरान की अक्सरियत जो है वो ये तय करती है कि चीफ मिनिस्टर रहेंगे या नहीं रहेंगे। सो पहली बात तो ये है कि उनके पास ये इख्तियार उन्हें हासिल नहीं है। लेकिन आप आइन की सिर्फ इस बात पे पहले आइन की आप इस चीज़ से, इस शिक से वाकिफ़ तो हैं कि उसमें लिखा है कि गवर्नर एतमाद का वोट लेने के लिए कहेगा, और अगर वज़ीर आला ने उसमें जैसा कि आज ये रास्ते बंद हुए हैं, तमाम चीज़ें जो हैं इस पर जो है मज़ाहमत थी, और वज़ीर आला जो है इस पर अमल दरामद नहीं करता, तो फिर गवर्नर डिटरमिन कर सकता है कि वो एतमाद खो बैठे हैं और उसके बाद उनको भी डी नोटिफाई कर सकते हैं। आइन में ये भी तो तहरीर है। नहीं देखिए ना, ये पहली बात तो है कमरान साहब के वज़ीर आला ने तो एतमाद का वोट लेने से इनकार नहीं किया है। ये तो स्पीकर जो हैं असम्बली के, उन्होंने ये फैसला किया है कि गवर्नर की प्रोक्लेमेशन गैर कानूनी है, और उन्होंने जो गैर कानूनी करार दिया है वो 2 वजूहात पे दिया है। एक आर्टिकल 109 कहता है कि वो स्पेशल सेशन समन करेंगे, और लाहौर हाई कोर्ट की फुल बेंच जजमेंट कहती है कि उसके लिए 10 दिन जो हैं वो देने ज़रूरी हैं वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए। लिहाजा जो स्पीकर हैं उन्होंने आइन और अदालती फैसले को सामने रख के जो प्रोक्लेमेशन है कॉन्फिडेंस वोट का, उसको गैर कानूनी डिक्लेयर किया है। चीफ मिनिस्टर साहब ने तो इस मामले में कोई इकदाम जो है वो उठाया नहीं है, और वो तो तैयार है जब भी सेशन होगा। जब ये स्पीकर ने, सिफ्तान खान साहब ने ये डिटरमिन किया जो आप बता रहे हैं गवर्नर के हुक्म के हवाले से, उनके खिलाफ तो अदम एतमाद उससे पहले दाखिल हो चुकी थी, तो वो अपना ये इस्तेकाक तो खो बैठे थे, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके खिलाफ अदम एतमाद दाखिल हो चुकी थी कि वो गवर्नर के कानून जो का हुक्मनामे को गैर कानूनी करार देते। ये कहाँ लिखा है जी आइन में? अच्छा नहीं, आइन में नहीं। ये स्पीकर के खिलाफ जब तक अदम एतमाद मंजूर नहीं हो जाती वो स्पीकर हैं, नंबर 1। अच्छा। नंबर 2 ये है कि सिर्फ ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि जब उनके खिलाफ वोटिंग हो रही होती है तो वो खुद वोट के ऊपर नहीं बैठते हैं, इसके अलावा उनके ऊपर कोई कदगन है नहीं। तीसरी बात यह है कि जो उन्होंने फैसला किया है वो उनका अपना फैसला तो है नहीं, वो तो उन्होंने जो आइन में लिखा है और जो अदालती फैसला है उसको सिर्फ उन्होंने उसमें लिखा है कि उसके होते हुए ये आपका प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी का चल नहीं सकता। इससे ज़्यादा तो वो बात कर नहीं रहे हैं,
اور جس طرح میں نے کہا آپ کو کہ چیف منسٹر نے تو آج بھی اپنی جو پارٹی ہے اس سے اعتماد کا ووٹ لیا ہے. کل 177 لوگ پی ٹی آئی کے جو ہیں ان کو اعتماد کا ووٹ دے رہے ہیں. 187 لوگوں کی حمایت اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہے, لہٰذا وہ اکثریت ابھی ان کے ساتھ ہے تو ان کو ہٹایا جا نہیں سکتا. اور یہ جو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ وہ ان کے بقول گورنر ڈی نوٹیفائی کر دیں گے, وزیر اعلیٰ کو فارغ کر دیں گے, اور اس کے بعد اگر ان کے حکم کی عدولی ہوتی ہے تو وفاقی حکومت کی تیاری ہے کہ وہ گورنر راج لگائے گی, اور آج ہی شاید یہ گورنر راج لگا دیا جائے. دیکھیں وہ تو آرٹیکل 234 کے تحت دونوں ہاؤسز کی اس میں ریزولوشن چاہیے, اور جب وہ قرارداد آ جائے گی تو اس کے بعد صدر مملکت نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ یہ اختیار گورنر کو دیں گے یا وہ اپنے پاس رکھیں گے. اگر وہ پریزیڈنٹ گورنر رول لگانا چاہتے ہیں تو پریزیڈنٹ کا اختیار ہے کہ وہ تمام اختیارات خود سنبھال لیں. وہ پھر ایک اور سچویشن ہے اور ہمیں اس پہ بھی شاید کوئی اعتراض نہ ہو. ابھی جو ویسے یہ بتائیں, بڑا سمپل تھا کہ جو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا آپ نے, فرمایا 187 لوگوں کی حمایت پرویز الہی صاحب کے ساتھ انٹیکٹ ہے, ابھی آپ نے اس کے نمبرز بھی دیے. یہ تو بڑا اچھا چیز تھی کہ آج آپ اعتماد کا ووٹ لیتے اور اس کے آدھے گھنٹے کے اندر یا 5 منٹ بعد جو ہے وہ اسمبلی سے تحلیل کر دیتے پرویز الہی صاحب. تو یہ تو آپ کے لیے ایک بالکل ایک ڈریم سچویشن تھی. یہ بات بالکل آپ کی درست ہے, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جو وقت دیا گیا تھا وہ اتنا کم تھا. ہمارے 2 ایم پی ایز اس وقت عمرے کے اوپر ہیں. ایک جو ہے انفارچونیٹلی ان کے بیٹے جو ہیں وہ بیمار ہیں, ان کی کیمیو ہو رہی ہے, وہ اس سلسلے میں ملک سے باہر ہیں. تو 4 ہمارے ایم پی ایز جو ہیں وہ آج ملک میں اویلیبل نہیں تھے. 2 جو ہیں وہ اب سے کچھ دیر پہلے پہنچے ہیں, اور 2 جو ہیں وہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں پہنچیں گے. تو وقت جو ہے وہ نہیں دیا گیا تھا کہ ہمارے ایم پی ایز کی تعداد ہم پوری دکھا سکیں, اور یہی ہائی کورٹ نے بھی امپیریٹیو اسی لیے 10 دن کا وقت دیا تھا کہ وزیر اعلیٰ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لوگ جو ہیں وہ پورے کر سکیں. تو فواد جوہری صاحب یہ فرمائیے گا, ایک بہت اہم سوال ہے کہ چلے 26 نومبر کو عمران خان صاحب نے اعلان کیا, گو کہ بہت سے مبصرین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسی دن اگر تحلیل کر دیتے اور اس کا اعلان کرتے اور اس پہ عمل درآمد ہو جاتا تو شاید یہ مسئلہ ہی نہیں ہوتے. چلیں وہ ان کو مزید مشاورت کرنی تھی, اعلان پہلے کیا, پھر انہوں نے مشاورت کا آغاز کیا, اس کے بعد اتنا طویل عرصہ اس میں گزر گیا, پھر اب انہوں نے 16 دسمبر کو پھر ایک تقریر کی اور اس کے اندر انہوں نے مزید اس میں 8 دن دے دیے. تو یہ اتنا ٹائم بار بار خان صاحب دیتے رہے, حتیٰ کہ آج اپوزیشن پوری طرح سے اپنی کاؤنٹر حکمت عملی کے ساتھ تیار ہو گئی ہے. آخر اس میں اتنا وقت, بے پناہ وقت کیوں دیا, اور یہ تمام تیاریاں جو بعد میں کی گئی وہ اس سے پہلے خاموشی سے کیوں نہیں کر لی گئی؟ کامران صاحب, جو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس کوئی کاؤنٹر موو نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس نمبر نہیں ہے. اور جو وقت دینے کی بات ہے وہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے, وقت اس لیے ہم دے رہے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا اس دوران اسحاق ڈار صاحب کی اور صدر عارف علوی صاحب کی کم از کم 5 یا 6 ملاقاتیں ہوں, اور کوشش یہ تھی کہ ہم ایک فریم ورک طے کر لیں. اور جو آپ بھی بار بار یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کو مل بیٹھنا چاہیے اور ایک حل نکالنا چاہیے, تو کوشش ہماری یہ تھی کہ اس دوران اگر حکومت کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے تو ہم ایک نیشنل الیکشن کی طرف جائیں اور ایک فریم ورک طے کریں. لیکن انفارچونیٹلی جو بار بار پے در پہ شکستیں ہیں, چاہے وہ کشمیر کا الیکشن ہو, چاہے ہمارے ضمنی الیکشنز ہوں, اس کے بعد اب یہ طے ہے کہ نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو یقین ہے کہ وہ الیکشن قطعی طور پہ نہیں جیت سکیں گے, جس کی وجہ سے وہ الیکشن کرانے کو تیار ہی نہیں ہے, اور ہمیں یہ انتہائی قدم دینا پڑا. ادروائز ہم تو چاہتے یہی ہے کہ ہم نیشنل الیکشن کی طرف جائیں. تو اب یہ بات تو طے ہو گئی ہے کہ وفاقی حکومت یہ چاہتی ہے, کیونکہ وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ آج 12 بجے تک ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہوگا اعتماد کا ووٹ, اس کے بعد چیف منسٹر کو ان کے بقول ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا گورنر کی جانب سے, اور پھر یہ, اور اگر اس کی مزاحمت ہوئی تو وہ گورنر راج کریں گے. اس حکمت عملی کا کیا جواب ہے, اس کے جواب میں آپ کی کیا تیاری ہے؟ دیکھیے نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن کس قانون کے تحت کریں گے. آرٹیکل 109 میں بڑی واضح ہے کہ جب اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام ہوں گے تو پھر گورنر اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں, اور وہ بھی اسپیکر کی رپورٹ کے بعد. تو جب ان کے پاس اسپیکر کی رپورٹ نہیں ہے, جب سیشن نہیں ہوا, اعتماد کا ووٹ نہیں ہوا, تو ان کے پاس تو کوئی اختیار ہے نہیں. اور
कानूनन जो है वो ये नोटिफिकेशन कर नहीं सकते, और ये तो वो आर्टिकल 6 को अट्रैक्ट करेंगे और ये सबअटैच होगा आइन का। और गवर्नर की तब्दीली के लिए स्पीकर जो है वो लिख रहे हैं सदर ममलिकत को कि इनको मिसकंडक्ट के ऊपर हटा दिया जाए। सो गवर्नर जो है उनको हटा दिया जाएगा और पाकिस्तान जो है वो आइन के मुताबिक चलना है, किसी की ज़ाती ख्वाहिशों पर तो नहीं चल सकता। ये आज बहरहाल एक तहरीक अदम एतमाद भी अपोजिशन ने दाखिल की है, उसको तो आप क्या तस्लीम किया जाता है कि वो दाखिल हो गई है, उस पर तो कार्रवाई आज शुरू होनी चाहिए थी ना, सेशन तो होता आज। जी, उसमें आइन में ये है कि वो 3 दिन मिनिमम टाइम है जब वो एजेंडे पे आनी है, तो वो जुमे को एजेंडे पे आ जाएगी और यकीनन उसके ऊपर कार्रवाई आइन के मुताबिक आगे बढ़ेगी। अच्छा, ये मामला तो अब ख़त्म हो गया ना कि 23 दिसंबर को जो कि डेडलाइन थी, जो कि एक बहुत बड़ी तारीख थी, उस रोज़ तो असेंबली तहलील नहीं होने जा रही। जी, जाहिर है अब चूँकि पहले तो ये नून लीग वाले कहते थे कि आप असेंबली तोड़े हम इलेक्शन करवा देंगे, अब वो जूते छोड़ के भाग रहे हैं। तो अगर वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते और इस तरह के हरबे इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है इलेक्शन आगे जाएंगे, अदरवाइज यकीनन 23 तारीख को असेंबली तहलील हो जाती। और अब वैसे तो कहा था कि 23 तारीख को दोनों असेंबलीज तहलील होंगी। पंजाब में मसला है, केपी में तो कोई मसला नहीं है। आप चाहें तो 23 दिसंबर को बड़ी खुशी से और आसानी से केपी की अपनी असेंबली तो तहलील कर सकते हैं ना, वहाँ तो हुकूमत ख़त्म हो सकती है। नहीं, उसका फ़ायदा नहीं है ना जी। देखिए, हम तो पंजाब असेंबली क्यों तहलील कर रहे हैं? हम इसलिए तहलील कर रहे हैं ताकि एक दबाव आए और मुल्क नेशनल इलेक्शंस की तरफ जाए। अगर आपने केपी की असेंबली अकेली तोड़ेंगे तो उससे तो वो नंबर ऑफ सीट्स इतना कम है कि उससे वो दबाव नहीं आता। लिहाजा हम ये असेंबलियाँ इकट्ठे ही तहलील करेंगे और जो ही पंजाब में ये मामला सेटल हो जाएगा तो पंजाब और केपी की असेंबली इकट्ठी तहलील कर दी जाएगी। तो अब वैसे क्या अब ताज़ा तरीन सूरत हाल आपकी इत्तेहादियों की क्या है? काफिली कितनी इंटैक्ट है, उसकी अपनी सपोर्ट कितनी इंटैक्ट है और आपके साथ उनकी कुर्बत कितनी बरकरार है? आज अभी उन्होंने अपना सेशन किया है पार्लिमानी पार्टी का और उसमें उन्होंने 10 के 10 मेंबरान जो है वो शरीक हुए हैं। उन्होंने परवेज़ इलाही साहब के ऊपर एतमाद का इजहार किया है, स्पीकर के ऊपर एतमाद का इजहार किया है, डिप्टी स्पीकर पे एतमाद का इजहार किया है। तो वो 10 के 10 इंटैक्ट है। परवेज़ इलाही साहब की क़यादत में वो तमाम जो है वो एतमाद रखते हैं और कल इंशाल्लाह पीटीआई के 177 मेंबर जो हैं वो इकट्ठे होंगे और वो अपने एतमाद का इजहार करेंगे। सो हमारी कोalition बिल्कुल मजबूत है, नंबर्स हमारे साथ हैं और पंजाब में वही हुकूमत करेगा जिसके साथ नंबर्स हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बहुत तफसीली मौक़िफ़ सुन लिया, पीटीआई का इमरान खान का मौक़िफ़ तो आपने सुन लिया। अब इन दोनों मौक़िफ़ों के बीच में आज़ाद और तज्ज़िया और ऐसे लोग जो कि न्यूट्रल हैं, जो कि इस चीज़ का भरपूर ऑब्जेक्टिव जायज़ा ले रहे हैं, उसकी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, उसका एनालिसिस आपको देंगे छोटे से वक्फे के बाद। पंजाब की सियासत में खिचड़ी पकने जा नहीं रही, पक चुकी है और वहाँ पर अब इक़्तिदार की खींचातानी उरूज पर है जिसका कोई वाज़ेह अंजाम नज़र नहीं आता। इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान की असेंबली तहलील तहरीक खुद तहलील हो चुकी है। इस वक्त वो बात इर्रेलेवेंट हो चुकी है, उसका जिक्र हम नहीं सुन रहे, मगर इक़्तिदार की कोशिश है, खींचातानी है। एक जानिब आसिफ अली जरदारी है जिनकी ख्वाहिश ये है कि इस पूरी सूरत हाल में किसी सूरत से पंजाब असेंबली की तहलील रुक जाए और इसके ज़रिए इंतखाबात जल्द अज जल्द होने की तहरीक भी जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़े पापीडियम में दाई इस बात के कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए, वो आसिफ अली जरदारी है, क्योंकि उन्हीं का सबसे बड़ा स्टेक है सिंध में उनकी हुकूमत की वजह से। इसी पस मंज़र में इस वक्त ये पूरी सूरत हाल है जिसमें कि हमें एक बहुत ही पेचीदा गंभीर सूरत हाल मज़ीद पेचीदा और गंभीर होती नज़र आ रही है। यकीनन सरासर पाकिस्तान का नुकसान है इस पूरी सूरत हाल पे। इस पर हम एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव तज्ज़िया लेते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार, बहुत ही उम्दा प्रोग्राम अपना होस्ट करते हैं, शहजाद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब। ये बताइएगा कि क्या चाहती है पीडीएम और नून लीग? क्या वो उनका बुनियादी हदफ जो है वो इमरान खान की असेंबली तहलील काविश को नाकाम बनाना है, उनकी ज़िद को नाकाम बनाना है, या वो चाहते ये हैं कि वो दरअसल वाकई समझते हैं कि उनके पास सॉलिड अपॉर्चुनिटी है कि वो इक़्तिदार पर काबिज़ हो जाए और इमरान खान को और उस पूरे जो उनका इत्तेहाद है उसको निकाल बाहर करे? चाहते क्या हैं ये लोग दरअसल?
بہت شکریہ کامران صاحب. کامران صاحب پہلے تو ہدف یہی تھا پی ڈی ایم حکومت کا, پی ڈی ایم جماعتوں کا, کہ اسمبلی کو تحلیل ہونے سے روکا جائے, اور اس کی وجہ بڑی اس وقت آبویس ہے. ویسے تو یہ کہہ رہے تھے کہ جس دن عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کی ہم الیکشن میں مقابلہ کریں گے, لیکن یہ بات میرے خیال سے پتہ ہے اس وقت پی ڈی ایم جماعتوں کو کہ پنجاب میں وہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے. اگر کر پاتے تو کامران صاحب آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ ایک دن نہ لگاتے یہ اسمبلی تحلیل کرنے میں, بلکہ اگر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میجورٹی لے کے آ سکتے ہیں, شاید یہ قومی اسمبلی بھی تحلیل کر کے ایک فریش مینڈیٹ لے کے آتے ہیں. لیکن کیونکہ جب سے عمران خان کی گورنمنٹ گئی ہے ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بڑھ رہی ہے, اس لیے فی الحال پی ڈی ایم جماعتیں الیکشن میں نہیں جانا چاہتی. خاص طور پہ جیسے آپ نے کہا پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت ہے سندھ اسمبلی میں, تو وہ چاہیں گے کہ مدت پوری ہو. لیکن اب ایک ونڈو آف اپارچونٹی بھی نظر آ رہی ہے پی ڈی ایم جماعتوں کو کہ شاید اگر ہم نے یہ اسمبلی تحلیل ہونے سے بچا لی, اور پھر اگر معاملہ الیکشن کی طرف جاتا ہے, دونوں اس وقت کانفیڈنٹ نہیں ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کا اتحاد ہو یا پی ڈی ایم کا اتحاد ہو, کہ وہ 186 نمبر شو کر سکیں. تو پھر کیا ہوگا, پھر رن آف الیکشن ہوگا, اور رن آف الیکشن میں بہت امپورٹنٹ ہو جائے گا ان 10 ارکان کا رول جو کہ کاف لیگ کے پاس ہیں, کہ وہ کس طرف جاتے ہیں. اور دوسری بڑی اہم بات یہ ہوگی کہ ایبسٹین کے حوالے سے کیا ہوتا ہے. اگر تحریک انصاف کے کچھ لوگ ایبسٹین کر جاتے ہیں رن آف الیکشن میں, تو پھر پی ڈی ایم کا جو پل رہا ہے وہ بھاری ہو جائے گا. مگر یہ اس وقت ہوگا نا جب میدان سجے گا, جب دونوں پہلوان میدان میں اتر جائیں گے. لیکن اس سے پہلے کے بھی تو مراحل ہیں. یہ جو گورنر نے اعتماد کا ووٹ لینے کو کہا ہے, اس کے خلاف سپیکر کی رولنگ آ گئی ہے, پھر اب یہ بات ہو رہی ہے کہ چیف منسٹر کو ڈی نوٹیفائی کر دے گورنر, پھر یہ بات آ رہی ہے کہ گورنر راج لگا دیا جائے. تو یہ تو ایک کئی بڑے بڑے پہاڑی مسائل بیچ میں کھڑے ہیں, جو کہ جس کا اظہار خود اس وقت پی ڈی ایم کے لوگ بھی کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی والے بھی مان رہے ہیں. یہ تو بہت بات کی بات ہے کہ میدان سجے اور نمبر گننے کا وقت آ جائے. جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کامران صاحب, اور میدان سجے گا یا نہیں سجے گا یہ فیصلہ اب عدالتوں نے کرنا ہے. ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ سیاسی طور پہ یہ معاملہ حل ہوگا. جو گورنر کا جو ان کا جو سمری تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آ کے پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر کو اعتماد کا ووٹ لینا ہے آج 4 بجے, جو انہوں نے نہیں لیا, اس میں 2 معاملات ہیں. ایک تو یہ ڈیبیٹ ہے نا جو اسپیکر کہہ رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے کہ گورنر سمن ہی نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ اجلاس جو تھا, سیشن جو تھا وہ پروروگ نہیں ہوا تھا, اس لیے گورنر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک نیا سیشن سمن کریں. اس پہ میرے خیال سے قانونی آرا جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے, تو یہ معاملہ کورٹ نے طے کر رہے ہیں. لیکن ایک جو بات بڑی امپورٹنٹ ہے گورنر کے اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ ایمپل ٹائم نہیں دیا, صرف 48 گھنٹے کا وقت دیا تھا کہ آپ آئیں اور اعتماد کا ووٹ لیں. میرے خیال سے کامران صاحب یہ وہ شک ہے جس پہ کورٹ بڑا غور سے دیکھے گی, کیونکہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ ایک ریگولر جب سیشن چل رہا ہوتا ہے تو اس میں آپ کے ارکان کی تعداد جو ہے ایک پارٹی کے, چاہے وہ حکومت میں ہو, 40-50% بمشکل ہوتی ہے. تو اگر کوئی آپ یہ ابھی تو 186 چاہیے آپ کو میجورٹی کے لیے, لیٹس سپوز آپ کے پاس 220 ممبر بھی ہوں, لیکن گورنر اگر آپ سے یہ کہے کہ آپ اگلے 4 گھنٹے میں مجھے اعتماد کا ووٹ لے کے دکھائیں, اور اگر وہ نہیں لے کے آ سکتے 4 گھنٹے میں کوئی ارینج نہیں کر سکتا اپنے تمام ارکان, تو پھر گورنر ڈی نوٹیفائی کر دے گا چیف منسٹر کو. تو یعنی کہ آپ 220 ممبر بھی ہیں آپ کے, لیکن اگر آپ کو ایمپل ٹائم نہ ملے تو گورنر پھر کہے گا آپ نے ووٹ نہیں لیا, اعتماد کا ووٹ نہیں لیا, میں آپ کو ڈی نوٹیفائی کرتا ہوں. آپ جائیں گے بھاگے بھاگے پھر کورٹ پہ. تو میرے خیال سے یہ جو ٹائم ہے نا 48 گھنٹے کا, یہ ریزنیبل نہیں ہے, اور پرانی ججمنٹس بھی ہیں جس میں 10 دن کا کم سے کم ٹائم دیا گیا تھا. تو یہ 2 معاملات. جی بہت عمدہ پوائنٹ ہے, لیکن اس پر یہ جو انٹیریئر منسٹر ہیں رانا ثناء اللہ خان کا یہ کہنا کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو 12 بجے گورنر جو ہے, جس کا یہ آرڈر جو ہے اٹ سیلف ایک کنٹروورشل ہے پورا, وہ ڈی نوٹیفائی کر دے گا, چیف منسٹر کی چھٹی کر دے گا گورنر اپنے ہاتھ سے, اور اس کے بعد اگر اس میں کوئی مزاحمت ہوئی تو پھر وہ گورنر راج لگا دیں گے. کیا واقعی یہ سوچ ہو سکتی ہے, اور اگر اس سوچ پہ عمل درآمد ہوا تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ بہت مشکل ہے. 18ویں ترمیم کے بعد گورنر راج لگانا اتنا آسان نہیں ہے. 2-3 اس میں جو طریقہ کار ہیں, جس میں پریزیڈنٹ اوبیسلی جو سائننگ اتھارٹی ہے اس کی, اور پریزیڈنٹ آپ کو پتہ ہے اس وقت ڈاکٹر عارف الوی صاحب ہے, وہ تو یہ کام کریں گے نہیں. تو یا تو وہ صوبائی اسمبلی کے کہنے پہ کیا جاتا ہے, یا پریزیڈنٹ خود ایکشن لیتا ہے, اور پھر وہ دونوں ہاؤسز کی طرف سے 10 دن کے اندر پاس بھی ہونا ہوتا ہے. تو کوئی ایسی ایمرجنسی والی سچویشن اگر ہوتی بھی ہے تو اس میں پریزیڈنٹ کا رول جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اسی لیے یہ جو گورنر اگر ڈی نوٹیفائی بھی کرتے ہیں سی ایم کو, میرے خیال سے 2 معاملات ہوں گے جس پہ کانٹیسٹ کرے گی پی ڈی آئی اتحاد. ایک تو یہ کہ سیشن سمن کر نہیں سکتا تھا گورنر نیا اجلاس, کیونکہ پرانا اجلاس چل رہا ہے, جبکہ اس حوالے سے گورنر صاحب ایک بڑا اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے کہ اگر سیشن چل رہا ہے اور نیا سیشن نہیں بلایا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب تو کوئی سیشن اگلا چیف منسٹر کبھی ختم ہی نہیں کرے گا, اگلا اسپیکر تو چلنے دے گا. تو یہ معاملہ ضرور ہے یہاں پہ لاجک کا.
لیکن دوسرا جو ریزنیبل ٹائم والا ہے میرے خیال سے کورٹ اس کو دیکھے گی، اور شاید یہ نوٹیفیکیشن اگر کوئی ایسا آتا بھی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طریقے سے سٹینڈ کر پائے گا. ہو سکتا ہے عدالت یہ کہے کہ آپ کے پاس ریزنیبل ٹائم دینا چاہیے، اور ریزنیبل ٹائم دیا جائے گا کہ وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لیں، اور پھر اگر نہیں لے پاتے تو میں نے آپ کو جیسے بتایا پھر میدان سج جائے گا، اور پھر شاید معاملہ رن آف کی طرف جائے گا، کیونکہ اس وقت نہ پی ڈی ایم اتحاد 186 نمبر دکھانے کے موڈ میں ہے کیونکہ وہ عدم اعتماد پہ اس سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے کر آ گئے، نہ اس وقت پرویز الہی صاحب 186 میرے خیال سے دکھانے پر کانفیڈنٹ ہے، کیونکہ اچھا اسی دوران ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. پریزیڈنٹ نے کل نیشنل اسمبلی کا سیشن کال کر لیا ہے، اور اس کی بھی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے اس بیک ڈراپ میں جو اس وقت ہم پنجاب میں صورتحال دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے کلیئر کٹ اس کی وجوہات ہیں، کیونکہ عمران خان نے کہا کہ وہ اس دن قومی اسمبلی میں اپنے تمام اراکین کے ساتھ جا کے یکمشت اپنے استعفے جمع کرائیں گے. تو اس کی بھی امپورٹنس ہے کل جب یہ اجلاس ہوگا نیشنل اسمبلی کا. جی ویسے امپورٹنس بالکل ہے، لیکن اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ اگر میرے سامنے کھڑے ہو کے بھی آپ نے کہہ دیا کہ میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں، یا آپ نے ہینڈ ریٹن بھی لکھ کے دے دیا، لیکن پھر بھی میں دیکھوں گا کہ کیا آپ پہ دباؤ ہے یا نہیں ہے. یہ بڑی عجیب سی ایک منطق ہے، اور اس منطق کی وجہ تو یہی ہے کہ اس وقت کانٹیسٹ نہیں کرنا چاہتی الیکشن، کیونکہ الیکشن کا ماحول ہوگا. ظاہر سی بات ہے حکومت کو پتہ ہے کہ اس نے اس وقت معیشت پہ توجہ دینی ہے، گورن کرنا ہے، تو وہ کہاں سے الیکشن میں جائیں گے اس وقت، اور معاملات ایسے ہیں نہیں ان کے لیے اس حق میں کہ وہ الیکشن میں جا سکیں. لیکن آل ان آل تو بہت ہی ایک میرٹ پہ تو یہ کہ بڑی انٹینیبل سچویشن ہے حکومت کے لیے ایک جانب، یعنی کہ بالکل وہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ وہ الیکشن کسی صورت میں نہیں ہونے دے گی. اور یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اگر ایک اتنی بڑی تعداد میں 100 سے زائد اراکین کھڑے ہو کے کہیں ہمارا استعفیٰ مانو، اور اتنے مہینے گزرنے کے بعد بھی وہ استعفیٰ نہ مانے، اور دوسری جانب گورنر پنجاب جو ہیں وہ ڈی نوٹیفائی کر دیں چیف منسٹر کو، اور وہ یہ تمام ملا کے یہ تمام معاملات آبویسلی عدالت میں جائیں گے. ویسے تو اتنا مشکل کیس نہیں لگتا عدالت کے لیے فیصلہ دینا. جی قمر صاحب دیکھ لینا، ابھی جو 10 سیٹوں پہ بائی الیکشنز ہوئے تھے جس میں سے 8-9 پہ عمران خان نے کانٹیسٹ کیا تھا، وہاں تو کسی کو بلایا نہیں گیا تھا. اس وقت تو راجہ پرویز اشرف صاحب نے پی ڈی ایم جماعتوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ کون کون سی سیٹوں پہ ہمیں جو ہے ایکسیپٹ کرنا ہے ریزگنیشن، اور کہاں بائی الیکشنز ہوں گے، تو وہ تو کسی کو بلایا نہیں گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے بھی آ کے اگر آپ کہیں گے تب بھی استعفے قبول نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ اس وقت پی ڈی ایم جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن میں جانا نہیں چاہتی. ایک تو ہم نے خود دیکھ لیا ہے کہ بائی الیکشنز کی کیا صورتحال ہے، دوسرا اس وقت حکومت کی جو کچھ بچی مہلت ہے اس میں وہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے اپنی پرفارمنس بہتر کریں، کوئی نہ کوئی اس وقت جو پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا ہے وہ گین کریں، اور وہ تبھی ہو سکے گا جب معاشی حالات بہتر ہوں گے. تو میرے خیال سے الیکشن میں تو جاننا نہیں چاہیے. ابھی آپ اسلام آباد کی مثال لے لیں، لوکل باڈی 31 کو ہونے ہیں، لیکن وفاقی حکومت نے سارا یہاں پوسٹرز وغیرہ سب لگے ہیں اسلام آباد میں. وفاقی حکومت نے کہا کہ الیکشن کمیشن سے درخواست کی کہ اس کو آپ ڈیلے کر دیں، فی الحال یہ نہ کروائے جائیں کیونکہ یونین کونسل بڑھ جائیں گی. تو الیکشن کمیشن نے ان کی بات نہیں مانی، لیکن اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت حکومت کی کوئی بھی جماعت الیکشنز کے موڈ میں نہیں ہے، چاہے وہ بائی الیکشنز ہو یا اسمبلی ڈیزالو کر کے پوری اسمبلی میں پورے صوبے میں الیکشنز ہوں. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. شہزاد اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ.